اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز سیکھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی، اور بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع میں ہی رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر ان کو کوئی انتشار نہ ہوا، نہ رکوع اور سجدہ مختصر کیا اور نہ ہی نماز توڑی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس ہی سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، سب گھر والے دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی جانے والی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے کہ اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیر زمانے میں جب ان کے خنجر مارا گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جو نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو بدن میں کبکبی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر اتارا، تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے، اور میں نے اس کا تحمل کیا، یعنی میں نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے۔ خلف رضی اللہ تعالی عنہ بن ایوب سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں تنگ نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت میں کوڑے کھاتے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے کہ میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے، تم باتیں کرتے رہو،
مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا۔ لوگ اس وجہ سے دوڑ پڑے، وہاں جمع ہوئے، شور و شغل ہوا، مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح تصور کرتا ہوں کہ بیت اللہ میری نگاہ کے سامنے ہے اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان حضرات کی نماز کا حال ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آج ہم اپنا حال دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔